السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ دعا کو ہم کیسے کریں؟ اس کے آداب کیا ہیں؟ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے سنا، جب کہ اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اس سے یا کسی اور شخص سے، راوی کو شک ہے، فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے پھر اس کے بعد دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد جو دعا مانگے، یعنی کہ اس کے بعد پھر جو دعا مانگے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اور سنن نبی داؤد میں یہ حدیث 1481 1481 پر ہے۔ معزز سامعین، اس حدیث کی روح سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دعا کیا ہے۔ ایک بندہ یا ایک شخص یا اللہ کی کوئی بندی اللہ کے حضور اپنی ضروریات، اپنی حاجات، اپنی خواہشات کو جن الفاظ میں اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں، جو گریہ وزاری کرتے ہیں، جو مناجات کرتے ہیں، اسی کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے اور عین عبادت بھی ہے، یعنی دعا کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ دعا کے اوقات کیا ہیں؟ دعا کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمہ وقت، ہر وقت جو ہے اپنے بندے کی مناجات سننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے، نہ اس کو تھکن ہوتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ بیزار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا سننے کے لیے ہر وقت تیار ہے، بشرطے کہ ہم مانگیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جب بھی دعا اللہ سے کی جائے اللہ رب العزت اس کو سنتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں، مخصوص اوقات ہیں، جن میں دعا کی قبولیت کی بڑی فضیلت ہے، جیسے نماز کے بعد کی دعا، تلاوت کلام پاک کے بعد کی دعا، اسی طریقے سے جمعہ کے دن، یوم عرفہ کے دن، اسی طریقے سے عاشورہ کے دن، رمضان کے دنوں میں سحری اور افطاری کے وقت، اور اسی طرح تہجد کے وقت ہر رات کو اللہ رب العزت خصوصی طور پر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اب دعا مانگنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی جو چیز ہے، جو درکار ہے، وہ یہ کہ جب ہم دعا مانگیں تو ہم اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ ہم رزق حلال حاصل کرتے ہوں۔ انسان رزق حلال کو حاصل کرے، وہی کھائے، اسی کو اپنے بچوں کو اور اہل و عیال کو کھلائے، اور اسی رزق سے حاصل کیے ہوئے حلال رزق سے کپڑے بنوائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو دعا مانگتے ہیں، یا رب کہتے ہیں، لیکن ان کی دعا ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی۔ کیوں؟ ان کا کھانا حرام اور ان کا کپڑا حرام، ایسے حرام کھا کر جب وہ دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جب دعا مانگا جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا کہ اس حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک شخص کو دیکھا جس نے نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے، پھر اس کو اپنے پاس بلایا۔ ایک اور حدیث میں اس طریقے سے واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تو نے عجلت سے یعنی جلد بازی سے کام لیا، جب تو نماز پڑھ لے تو تجھے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجھ پر درود بھیج، اس کے بعد جو تیرے دل میں جو خواہش، جو دعا کرنی ہے دعا کر۔ تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سے جب کوئی شخص دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے، یعنی آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ اور درود میں بہتر طریقہ جیسے گزشتہ درس میں بتایا گیا کہ سب سے بہترین اور اعلیٰ اور عمدہ قسم کا درود ابراہیمی ہے، اس درود کو پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی
خواہشات، حاجات، ضروریات جو چاہیں آپ مانگیں، اللہ رب العزت ہر چیز کو دینے پہ اس کے لیے قادر ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی چیز کو عطا کرنے کے لیے ایک جملہ کن، اللہ رب العزت فرماتے کن کا مطلب ہو جا، اور اللہ رب العزت کے کہنے پر کن فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب کوئی بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس حاجت اور ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، جو باتیں ہم سے چھپی ہیں اللہ کے حضور وہ کھلی ہوئی ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے۔ جب کبھی کوئی بندہ سوال کرتا ہے، اگر وہ کوئی چیز اس کے حق میں موافق ہو، بہتر ہو، اس کے لیے فائدے مند ہو، تو اللہ رب العزت اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو کچھ تاخیر سے عطا کرتے ہیں، یا یہ کہ اللہ رب العزت اس بندے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی بیماری کو اس کو بچا لیتے ہیں اس دعا کے بدلے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس دعا کو اللہ رب العزت نہ تو اس کو اسی وقت دیتے ہیں نہ بعد میں دیتے ہیں، بلکہ اپنے اس بندے کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس دعا کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس نیکی کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ دیکھے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ تیری نیکی ہے۔ اللہ سے بندہ پوچھے گا، اے میرے رب، میرا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی نیکی مجھے ملی ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کو ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، یاد کر تو نے مجھ سے فلاں وقت میں فلاں وقت ایسی دعا کی تھی، وہ دعا مصلحتاً میں نے قبول نہیں کی، لیکن میں نے اس کو ذخیرہ آخرت بنا کر رکھ دیا اور اس کو بڑھاتا رہا، اور آج یہ نیکی تیری ہے۔ تو بندہ اس وقت اتنا افسوس کرے گا، اتنا افسوس کرے گا، کہے گا کہ اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج مجھے کتنی نیکیاں ملتی۔ اس لیے ہم سب دل جمعی کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور دعا کریں تو اس بات پر پوری طرح مطمئن رہیں کہ میرا رب ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اگر وہ چیز مل گئی تو ٹھیک، نہیں ملی تو ہم اس پر بہت اطمینان کریں کہ میرے رب کا فیصلہ اس سے زیادہ بہتر ہے اور حکمت والا فیصلہ ہے۔ اگر وہ چیز ہمیں نہیں ملی تو بھی ہمیں اللہ کے فیصلے سے راضی اور خوش ہونا چاہیے۔ کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی یا اللہ میری سنتا نہیں ہے۔ لوگ بڑے بڑے شکوے کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے رب سے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اللہ سے اچھا گمان رکھنے اور اللہ سے خوب زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔